جنگ تبوک کے لیے جب نبی پاک نے حکم دیا فنڈ جمع کراؤ، امیر کبیر صحابہ نے بڑا بڑا فنڈ جمع کرایا، عثمان غنی نے 960 اونٹ دیے. یہ حساب کریں کروڑوں کی رقم بنتی ہے، شاید اربوں تک جا پہنچے. 960 طاقتور اونٹ، ساتھ غلے سے بھرے ہوئے، ساتھ 10,000 درہم، اور ایک درہم 300 روپے کا ہے. 300 سے بھی کچھ اوپر چلا جاتا ہے، 350 ایک درہم، اور 1,000 دینار. اور اس دن نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی. ویسے عثمان پر اعتماد ہے، وہ غلطی کرے گا نہیں، اگر بالفرض کچھ بھی کرے تب بھی وہ جنتی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. گارنٹی کے ساتھ نبی پاک نے اعلان کر دیا. اس طرح اور بھی عبد الرحمن بن عوف 4,000 دینار لے کر آئے. اب ایک دینار وہ تقریباً 40,000 روپے کے لگ بھگ جب پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بڑھتا ہے، 40,000 سے اوپر بنتا ہے ایک دینار. 4,000 دینار بہت بڑی رقم بنے گی. بات یہ کر رہا ہوں، اس دن ابو بکر صدیق، عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے. گھر میں جو جو چیز تھی ہر چیز نصف و نصف کی، آدھی گھر رکھی، آدھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے. ابو بکر آئے، عمر سوچ کر آئے کہ اگر کسی دن میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا. میرے پاس اس وقت کافی مال ہے، میرا مال بڑھ جائے گا ابو بکر کے مال سے اور میں زیادہ خدمت کر سکوں گا. انہوں نے کہا آدھا مال لایا ہوں. اب ابو بکر آئے، اللہ اکبر، ہر چیز ہی لے کر آ گئے. صرف تن کے کپڑے چھوڑے، تن کے کپڑے اپنے اور گھر والوں کے رکھے، باقی ہر چیز. روایات میں آتے ہیں اپنے بٹن بھی اتار کر کانٹے لگا لیے، گزارا ہو جائے گا. ابو بکر صدیق ہے، نبی پاک نے فرمایا گھر کی کتنا لایا ہے، کتنا گھر چھوڑ آیا ہے، گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا اور لایا کتنے. یار سوچو تو صحیح، بالن بھی چک لیا ہے، لکڑا بھی چک لیا ہے، ہر شے گھر دی چک لیا ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں. فرمایا گھر کیا رکھا ہے اور یہاں کیا لایا ہے. عرض کی اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے، ہر چیز لے آئے. اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو یہ سارا کچھ دے کر کیا دل میں اللہ پاک سے کوئی ناراضگی تو نہیں آتی؟ بھی سارا کچھ دے کے دونوں فل فقیر ہو کے کیا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ ابو بکر صدیق کو جب یہ پیغام ملا رو پڑے. عرض کہ یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے قبول کیا اور مجھے توفیق دیا بھی تو اسی کا ہوا تھا. کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی. 3 بار ابو بکر صدیق نے یہ کہا. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے ذکر فرمایا کہ اس دن جب جبریل آئے نا تو جبریل نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے بھی بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. فرمایا جبریل تم نے یہ کانٹے کیوں لگائے ہیں؟ عرض کی ابو بکر کی ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ پاک نے آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا تم بھی سارے ابو بکر کی طرح اپنے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لو. والا صوفہ یاردا کا ایک معنی یہ ہے اللہ پاک ابو بکر سے رضا پوچھے گا تیری رضا کیا ہے.